اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونہا وبئس القرار وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ قل تمتعوا فإن مصیرکم الی النار۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دنیا کو عطا فرمائی تھی، تو جس بندے نے اس سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام یہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ ویسے مراد اس سے کفار مکہ ہے، مشرکین مکہ، لیکن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس سے مراد ہر کافر ہے جن کو رب نے رحمت للعالمین جیسی نعمت عطا فرمائی، بجائے وہ اس سے فائدہ اٹھانے کے جب انہوں نے حضور کا انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کا انجام اور نعمت کی ناشکری پر جو کچھ ان کے ساتھ ہونے والا ہے وہ یہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ ما الم تر الی الذین، فرمایا کہ کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو بدلوا نعمت اللہ کفرا، جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری کرتے ہوئے بدل دیا۔ رب نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عطا فرمایا۔ نعمت سے مراد حضور کی ذات ہے، ٹھیک ہے، کہ جب حضور کی ذات اللہ تعالیٰ نے بن مانگے کفار مکہ کو عطا فرما دیا، ٹھیک ہے، بن مانگے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جیسی نعمت ان کو عطا فرمائی، تو اب ہوا کیا؟ فرمایا کفرا، ناشکری کرتے ہوئے حضور کی جب ناشکری کی تو نعمت ہی بدل بیٹھے۔ اب ہوا کیا؟ رب نے جو بن مانگے نعمت عطا فرمائی تھی، جب انہوں نے اس نعمت کی ناشکری کی، ناقدری کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 400 کلومیٹر دور ایک بستی کو وہ نعمت عظیمہ عطا فرما دی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کا اصول یہ ہے کہ رب جب کوئی نعمت عطا فرماتا ہے اور وہ اس نعمت کی جب ناقدری کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ نعمت ان سے چھین کر کسی اور کو عطا فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ عالم دین جب کسی علاقے سے نکل جاتا ہے نا، جب کسی عالم کو اس علاقے سے نکال دیا جاتا ہے، پھر سالوں گزر جاتے ہیں، رب اس علاقے کو پھر عالم کی نعمت نہیں عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ اندازہ کریں، آج میں بیٹھا یہ بات سوچ رہا تھا کہ لاہور کی مساجد ہے نا، لاہور کی مساجد، جب یہاں سے کسی عالم دین کی چھٹی ہو جاتی ہے نا، یقین کریں پورا سال ان کے ٹیسٹ لیتے رہتے ہیں، پورا سال گزر جاتا ہے، کوئی امام نہیں ملتا ان کو۔ یہ اپنے مطلب سے سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جو ہے وہ ٹیسٹ لے رہے ہیں مولویوں کے، لیکن اس سے بڑی کوئی عذاب ہو سکتا ہے کہ جناب پورا سال گزر جاتا ہے لیکن کوئی عالم دین نصیب نہیں ہوتا، اور پھر اس کے بعد جو کھڑا ہوتا ہے وہ جاہل بندہ کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مجبور ہو کر پھر جو ملتا ہے اس کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصول ہے رب کا کہ رب جب کفار مکہ نے حضور کی جیسی نعمت کی جب قدر نہیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہاں دیکھیں نا، پیدائش وہیں پہ، بچپن وہیں پہ، جوانی وہیں پہ، اعلان نبوت وہیں پہ یار، ٹھیک ہے جی، پھر 13 سال حضور مسلسل انہی کو سمجھاتے رہے، لیکن اس کے باوجود جب 53 سال تک ان کو سمجھ نہیں آئی ہے تو رب نے اتنی بڑی نعمت بھی ان سے لے لی ہے۔ پھر ہوا کیا؟ آپ اندازہ کریں، غزوہ حنین کے موقع پر نا، جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تو یہ کفار مکہ، اس وقت ظاہر ہے سارا مکہ مسلمان ہو چکا تھا، یہ تازہ مسلمان ہو کے آئے تھے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مکہ والوں کو جو ہے وہ فلانے کو 100 اونٹ عطا فرما دو، فلانے کو 200 اونٹ دے دو، فلانے کو 400 بکریاں دے دو، فلانے کو اتنی دے دو، یعنی سینکڑوں کے حساب سے مال غنیمت تقسیم کیا۔ تو مدینے کے کچھ جوانوں کے نا منہ سے نکل گیا، انہوں نے کہا یار ساری زندگی حضور کی خدمت ہم نے کی ہے، مشکل وقت میں ساتھ ہم نے دیا ہے، اور آج حضور علیہ السلام جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو اور مکہ والوں کو نواز رہے ہیں۔ جب یہ بات کی نا کفار مکہ، اپنا مدینے کے انصار کے جوانوں نے بھی بات کی، جب یہ بات کی تو حضور علیہ السلام نے تک یہ بات پہنچی، حضور نے فرمایا بلاؤ انصار کو۔ جب بلایا گیا تو حضور نے ارشاد فرمایا یا معاشر الانصار، فرمایا اے انصار یہ بتاؤ تم گمراہ تھے، رب نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت نہیں عطا فرمائی؟ تو بابے رو پڑے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اوس اور خزرج سالوں صدیوں سے تم آپس میں لڑتے آ رہے تھے، میری وجہ سے رب نے تمہیں بھائی بنا کر ایک دوسرے کی محبت نہیں عطا فرما دی ہے؟ رب نے تمہیں میری وجہ سے صحابہ کا لقب عطا فرمایا، انصار کا لقب عطا فرمایا، میری وجہ سے تمہاری دشمنیاں ختم ہو گئی، میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی عزت عطا فرمائی ہے، یہ سارا کچھ سچ ہے کہ نہیں؟ سارے خاموش ہو کے بیٹھ گئے، کہا یا رسول اللہ واقعی سچ ہے۔ اچھا اب کرم نوازی دیکھے، حضور نے فرمایا تم نہیں بولتے،
عرض کی یا رسول اللہ ہم کیا بولے؟ حضور فرمایا تم بھی کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ جب پورے مکے نے آپ کا ساتھ لیا تھا تب ہم نے آپ کا ساتھ دیا تھا. ٹھیک ہے جی. جب سارے مکہ ڈر رہا تھا کہ کفار مکہ کی دشمنی کون لے, تب ہم ہی تھے یا رسول اللہ جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا تھا. اب دیکھیں حضور نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی. فرمایا صحابہ یہ بات سن لو کہ تم سمجھ رہے ہو کہ میں نے ان کو 400 بکریاں 200 بکریاں 400 اونٹ اور جناب 600 گائے ان کو عطا فرما دی ہے. میں تم اس بات پر خوش نہیں ہو کیا؟ کون سی بات پہ کہ تذهبون بالشاة يذهبون الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي الى رحالكم. حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگ بکریاں لے کے جا رہے ہیں, اونٹ لے کے جائیں, گائے لے کے جائیں, تم اللہ کا رسول اپنے ساتھ لے کے جاؤ. ٹھیک ہے جی. سارے جناب کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہم نے تو کبھی گائے اور بکری کی خاطر لڑے ہی نہیں ہے. ہم بدر میں آئے تو آپ کی خاطر, احد میں آئے آپ کی خاطر, خندق میں آئے آپ کی خاطر, آج حنین میں کھڑے تو آپ کی خاطر کھڑے ہیں. ہمیں تو مال سے لالچ ہی کوئی نہیں ہے. حضور نے ارشاد فرمایا, پھر حضور نے کتنا بڑا ٹائٹل عطا فرمایا. آپ نے فرمایا انصار میری یہ بات یاد رکھنا, میری ساری امت ایک طرف چل رہی ہو اور تم دوسری طرف چل رہے ہو تو میں تمہارے ساتھ چلنا پسند کروں گا, پوری امت کے ساتھ نہیں چلوں گا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو رب نے جب نعمت ان کو عطا فرمائی نا مدینے والوں کو, تو مدینے والوں نے پھر اس نعمت کا فائدہ بھی اٹھایا ہے. ٹھیک ہے جی. بدر کے اندر حضور گیا تو ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, احد کے اندر گیا تو ساتھ کھڑے ہیں, خندق میں گیا تو ساتھ کھڑے ہیں, ہر جگہ ساتھ موجود تھے نا. تو رب نے پھر کیا عطا فرمایا؟ رب نے ان کو میزبان رسول بنا دیا, مہمان رسول بنا دیا ان کو. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو کفار مکہ تھے جب انہوں نے میرے محبوب کی قدر نہیں کی نا, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فرمایا کہ اب جنہوں نے قدر نہیں کی تو اب اندازہ کریں 23ویں سپارے کے اندر نا آخر میں آنے والا 23ویں سپارے کے درمیان میں کفار مکہ کے الفاظ موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے. پتہ ہی آپس میں بیٹھ کے کیا کرتے, حرم کے اندر یہ بیٹھتے اور بیٹھنے کے بعد یہ لوگ آپس میں کہتے تھے یار کمال کی بات ہے بھئی قوم نوح کے سامنے اللہ کا نبی کھڑا تھا مانا ہی نہیں. ٹھیک ہے. نمرود کے سامنے ابراہیم خلیل کھڑے تھے تب بھی نہیں مانا ہے جی. مصر کے سامنے یوسف کھڑے تھے تب بھی نہیں مانے. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ, وہ کہنے لگے جی اگر یہ جو کفار مکہ حرم میں بیٹھ کے آپس میں کہتے وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ, یہ باتیں کرتے کیا, لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ, اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا نبی کو عطا فرما دیتا لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ, ہم تو اللہ کے خالص بندے ہی بن جاتے. حرم میں بیٹھ کے یہ باتیں. ٹھیک ہے کہ اگر اللہ ہمیں نبی عطا فرماتا تو لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ, ہم تو اللہ کے خالص بندے بن جاتے, ہم تو سجدے سے ساری نہ اٹھاتے. لیکن ہوا کیا؟ رب نے فرمایا فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ, فرمایا کہ جیسے ہم نے نبی نہیں امام الانبیاء انہیں عطا فرمایا تو اس کا انکار کر بیٹھے. ٹھیک ہے. تو کیا ہوا اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہوا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب انہوں نے نعمت کی ناشکری کی نا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ, میں یہ کہتے ہیں نا مشہور مثال ہے خود تو ڈوبے صنم ساتھ تجھ کو بھی لے ڈوبے. ٹھیک ہے. اب ہوا کیا یہاں پہ وہی بات ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ, فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کو بھی کیا کیا, تباہی کے گھر کے اندر ڈال دیا. خود تو ڈوبے ہی صحیح حضور کا انکار کر کے, قوم کو بھی ساتھ لے ڈوبے. دیکھیں نا اپنا بدر کے اندر صرف خالی ابو جہل تھوڑی آیا ہے, اب اس کو ماننے والے بھی تو ساتھ آئے تھے. اب انہیں کیا پتا تھا کتنا بڑا چودھری جھوٹا ہے. فرعون اکیلا غرق تھوڑی ہوا ہے, فرعون کی ساری تحریک بھی تو ساتھ ہی غرق ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. جو جتنے بھی اس کے ماننے والے تھے وہ بھی تو ساتھ غرق ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو لیڈر ہوتے ہیں نا لیڈر خود تو ڈوبتے ہی ڈوبتے ہیں. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ, اپنی پوری تحریک کو بھی ساتھ لے ڈوبتے ہیں. اس لیے ہم انہیں کہتے ہیں یار کوئی تھوڑا سا خدا کا خوف کرو. آج کے دور کے اندر جن لیڈروں کے پیچھے تم چل رہے ہو یہ لیڈر کم سے کم بھی فرعون سے کم نہیں ہے. بس فرق صرف اتنا ہے کہ وہ اپنے وقت کا فرعون تھا, یہ اپنے وقت کے فرعون ہے. ٹھیک ہے. جن لیڈروں کے پیچھے ہم چل رہے ہیں مجھے آپ بتائیں کوئی ایک لیڈر بتائے جس کے پاس ایمان کی کوئی رتی برابر بھی ان کے پلے ہو, لیکن اس کے باوجود بھی ان کا ناچنے کا بھی دل کرتا ہے, ان کے جلسے میں ٹاپنے کا بھی دل کرتا ہے, اور کہتے ہیں جناب تم قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. تو ٹینشن نہ لے, تیرا قدم یہاں تک نہیں ہے, تیرا قدم جہنم تک اس کے ساتھ جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ خود تو ڈوبے وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ, اپنی قوم کو بھی انہوں نے ساتھ تباہ کر ڈالا. اور کیا فرمایا جہنم یصلونہا, اللہ نے فرمایا کہ دوزخ کے اندر انہوں نے خود بھی داخل ہو گئے اور اپنی قوم کو بھی ساتھ داخل کر دیا. وَبِئْسَ الْقَرَارُ, رب فرما رہا ہے یار کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے جس کے اندر خود بھی ڈوبے اور اپنی قوم کو بھی ساتھ لے گئے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ لیڈر اکیلے جہنم میں نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ جو آج کہتے ہیں نا کہ فلاں قدم بڑھا ہم تیرے ساتھ ہے, یہ قدم یہیں ختم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. کریم آقا علیہ السلام نے ایک ترازو اور ترکڑی عطا فرما دی ہے. المرء ما احب یوم القیامہ, حضور نے فرمایا قیامت والے دن جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے رب کھڑا اسی کے ساتھ کرے گا.
اب ہم دیکھ لینا کہ ہماری محبتیں ہیں کس کے ساتھ، ہماری قربانیاں کس کی خاطر ہیں. ساری زندگی گزر گئی ہے، سیاسی لیڈروں نے تو ہمیں ہاتھ تک نہیں ملایا ہے، لیکن ان کی خاطر، ان کی جناب تحریکیں، ان کے پوسٹر، ان کی خاطر جناب لڑائیاں، ایک دوسرے کے ساتھ مرجی ختم، یہ سارا کچھ ہم نے نہیں کیا ہوا. کس کی وجہ سے کیا ہوا ہے؟ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر کیا ہوتا تو تیری نفرت کا مول بھی پڑ جاتا. محبت کو تو چھوڑے نا، محبت تو بہت قیمتی شے ہے. اگر رب کی خاطر کسی سے نفرت کی ہوتی نا تو رب اس نفرت کا یہ مول ڈال دیتا قیامت والے دن کہ یار میری خاطر جو ہے وہ نفرت کر کے آیا ہے. ٹھیک ہے، تو آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. فرمایا ان کفار مکہ نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیے، لِيَضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک سکے. ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب کیا پتہ کیا نکلا؟ صرف کفار مکہ کی یہاں بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں ہر اس بندے کی بات ہو رہی ہے کہ جو بندہ کسی کو بھی اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. اور رہن دے کی کرے گا، اور جان دے ہوں تو جناب مسیطیں لگ گیا ہے. ٹھیک ہے جی، بڑی گل ہے بھی نمازیں پڑھنا لگے ہے. ٹھیک ہے جی، تو اللہ کے راستے سے روکنے والا بندہ. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے رب کے راستے سے لوگوں کو روکا نا تو ان کو کیا حکم دیا؟ فرمایا قل، اے محبوب پھر آپ ان کو فرما دیں کیا تمتعوا، فرمایا مزے کر لو. کیا کرو؟ مزے کر لو، تمتعوا. جتنے دن تمہیں ملے ہوئے ہیں نا عیش کر لو. ٹھیک ہے جی، ٹک ٹاک پہ ناچنا ہے ناچ لو، جتنے جناب ویڈیو بنانی ہے بنا لو، ویو شوز لینے لے لو، جو مرضی کرنا ہے کر لو. آج تمہارے پاس ٹائم ہے، جو کرتا ہے دل کھول کے کر لو. لیکن ہوگا کیا؟ فرمایا فإن مصيركم إلى النار. فرمایا کہ تم جانتے ہو لوٹنا تو تم نے آگ کی طرف ہی ہے، لوٹنا تم نے آگ کی طرف ہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ بھائی ہم جو ترجمہ کرتے ہیں نا وہ موجودہ دور کے حساب سے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو صحیح سمجھ آ سکے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بھی اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہا ہے، آج مجھے آپ بتائیں لوگوں کے ذہن نہیں بنا دیے گا کہ یار چھوڑ اسلام کی باتیں کون کرتا ہے. آپ اسکول کے اندر جائیں، آپ کو اسلام مخالف سارا کچھ پڑھایا جا رہا ہے، کالجوں کے اندر اسلام مخالف پڑھایا جا رہا ہے، یونیورسٹیوں کے اندر اسلام مخالف پڑھایا جا رہا ہے. کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ پڑھا اپنا سبق رہے ہیں لیکن مخالفت اسلام کی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے آپ بتائیں آپ کے پاکستان کے جو تعلیمی جو کتابیں چھپتی ہیں بورڈ کی، انہی کے اندر مسجد دکھائی گئی. ایک سبق دکھایا گیا جس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جناب جو چیزیں شور کرتی ہیں نا، شور کرتی ہیں، وہ شور کرنے والوں میں سے ایک چیز مسجد کا سپیکر بھی ہے. یہ آپ کے اسکول کے اندر پڑھایا جا رہا ہے. عورت کی راہ میں سب سے زیادہ جو رکاوٹ ہے، ترقی کی راہ میں جو سب سے زیادہ رکاوٹ ہے وہ آپ کا برقع اور پردہ ہے. یہ سارا کچھ آپ کے اسکولوں کے اندر پڑھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی، اب بتائیں مجھے آپ، یار ہم کہتے ہیں ہم اسکول کے خلاف نہیں، لیکن اسکولوں کے اندر جو یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ عورت کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ کیا ہے؟ پردہ ہے. ٹھیک ہے، یہ پڑھا کے تم اسلام مخالفت کیوں کر رہے ہو؟ پڑھانے تو اسکول گئے تھے نا، لیکن پڑھا یہ رہے ہیں کہ کبھی جناب عورت کی آزادی کی بات کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. مجھے ایمانداری سے بتایا، خدا کی قسم جتنی آزادی اسلام نے عورت کو عطا فرمائی ہے نا، دنیا کے اندر کوئی مائی کا لال اور کوئی دنیا کے اندر کوئی مذہب دے نہیں سکا ہے آج تک. مجھے آپ بتائیں کون سا مذہب ہے جس نے عورت کو جنت اٹھا کے عورت کے قدموں تلے رکھ دی ہو؟ کوئی ایک مذہب تو لائے نا آزادی مانگنے والے، کہ جس نے اسلام کو یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ تو گھر بیٹھ کے جناب والا باپ کی جائیداد سے بھی حصہ لے، شوہر کی جائیداد سے بھی حصہ لے، سارا کچھ حصہ لینے کے بعد خرچ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. فرمایا تیرا شوہر ہے کما کے لائے گا، تیرا بیٹا ہے کما کے لائے گا، تیرا بھائی ہے کما کے لائے گا، تیرا باپ ہے کما کے لائے گا. مجھے بتائے نا دنیا کے اندر لائے تو صحیح کوئی وہ بندہ جو جس نے عورت کو یہ عزت عطا فرمائی ہو. تیرے پیدا ہونے پر باپ کی ڈیوٹی لگ گئی ہے، تیرے بڑے ہونے پر بھائی کی ڈیوٹی لگ گئی ہے، تیرے جوان ہونے پر شوہر کی ڈیوٹی لگ گئی ہے، تیرے بوڑھے ہونے پر بیٹوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک مرد تیری خدمت کے لیے کھڑا ہوا ہے. یہ اسلام کی خوبصورتی نہیں ہے؟ جو عزت اللہ تعالیٰ نے عورت کو عطا فرمائی ہے نا اسلام کے اندر، خدا کی قسم کو دنیا کے اندر کوئی دے نہیں سکتا ہے. دے سکتا ہے؟ مجھے آپ بتائیں بیٹی کا حصہ رکھا ہے جائیداد کے اندر ہے کہ نہیں؟ شوہر بنا، بھی شادی ہوئی ہے، شوہر کی جائیداد کا حصہ بن گئی ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب بیٹے جائیداد کے مالک بنے ہیں، ماں بنی ہے. ٹھیک ہے، ماں بننے کے بعد یار تیرا حصہ رکھ دیا گیا ہے. اس سے بڑھ کر مجھے بتا کوئی حقوق بتا جو پیچھے رہ گئے ہو تیرے. اچھا ایک اور سوال کا جواب بھی دیکھیں. یہاں کہتے ہیں جی مرد کو 2 حصے دیے گئے، عورت کو 1 حصہ دیا گیا ہے. یہ تو برابر ہونا چاہیے، یہ زیادتی ہے عورت کے ساتھ. کبھی آپ نے غور کیا کہ مرد کو 2 حصے کیوں ملے ہیں، عورت کو 1 حصہ کیوں دیا گیا ہے؟ عورت کو کہا گیا یہ جو 100 روپے میں سے تجھے 30 روپے دیے نا، 30 روپے اسے سنبھال کے رکھ. یہ جو مرد کو ہم نے 60 روپے دیے ہیں یا 70 روپے دیے ہیں، مرد کو کہا جا رہا ہے اس کے لیے روٹی لا، اس کے کپڑے لا،
اس کو مکان لے کے دے, بیمار ہو جائے تو دوائیاں لے کے دے, اس کی خوشی اور غمی بھی سارا کچھ تو نے کرنا ہے. مجھے بتا, تجھے جو 30 روپے دیے 30 میں سے تو روپیہ بھی تجھے اسلام خرچ نہیں کرنے دے رہا. گل سمجھ کو نہیں آئی؟ تجھے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ جمع کر کے رکھ اپنے پاس, ٹھیک ہے, جب تیری خوشی غمی آئے تب کر لینا, ٹھیک ہے. لیکن مرد کو 2 حصے دینے کے بعد اسلام کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ سارا کچھ تو نے خرچ کرنا ہے. ڈبل لیا ہے نا, تو اس کو مکان بھی بنا کے دے, اس کو روٹی بھی لا کے دے, اس کو کپڑے بھی بنا کے دے, اس کو سارا کچھ بنا کے دے. یہ اسلام نے عزت نہیں دی تو کس نے عزت دی ہے؟ صحیح سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عزت اسلام نے عورت کو عطا فرمائی ہے نا, خدا کی قسم کوئی مائی کا لال دے نہیں سکتا ہے. اور آج وہی عورت ہمارے کالج کے اندر, ہمارے اسکولوں کے اندر, ہماری یونیورسٹی کے اندر کھڑے ہو کے جناب کہہ رہی ہے کہ مجھے تو آزادی چاہیے. ٹھیک ہے جی, میری تو ترقی کے اندر اسلام رکاوٹ بنا ہوا ہے, تیری ترقی کے اندر نہیں, اسلام تیری حفاظت کر رہا ہے. بھیڑیے جو کھڑے ہو کے بکری کے حق میں احتجاج کرے کہ جناب بکری نال ظلم ہو رہا ہے, اور بکری تو سمجھے گی نا کہ یار واقعی یہ میرے حق میں احتجاج نکالا کہ کیا جا رہا ہے, یہ تمہارے خیر خواہ ہے, یہی کہے گا نا. مجھے یہ نہیں پتا کہ بکری بھیڑیے تیرے خیر خواہ کیسے ہو گئے. وہ تو یہ چاہتے تم آزاد ہو اور ہم تجھے دبوچے. ٹھیک ہے, وہ یورپ جو اپنی عورت کو عزت نہ دے سکا, آج برے صغیر کی عورت کی عزت کی بات کر رہا ہے. اس یورپ کے اندر آپ دیکھیں نا, مرد کما رہا ہے, بیوی کما رہی ہے, بیٹی ہے وہ بھی کما رہی ہے, جوان ہونے کے بعد بیٹی کو بھی گھر سے نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بوڑھی ہونے کے بعد اولڈ ہاؤس کے اندر پہنچا دیتے ہیں. یہ اسلام یہ ہے, جیسے تو بوڑھی ہوتی ہے اسلام نے 4 بندے تیری خدمت میں لگا رکھے ہیں. ٹھیک ہے نا, یورپ ہی ہے جس نے جناب والا عورت کو, جیسے عورت بوڑھی ہوئی اس نے اٹھا کے اولڈ ہاؤس کے اندر پہنچا دیا ہے, مرد بوڑھا ہوا اٹھا کے وہاں پہ پھینک دیا ہے. اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ ٹھیک ہے, ایک عورت نا ایک بیوی ایک بابے کے پاس آئی, کہہ لگی جناب یہ تو زیادتی ہے, مرد کو حاکم بنا دیا گیا, مجھے مرد کی خدمت پر لگا دیا گیا ہے. مجھے یہ بتا تیرے کتنے بیٹے ہیں؟ کہا جی 3. فرمایا پھر شرم نہیں آئی ہے؟ تجھے کہا گیا کہ ایک مرد کی خدمت کر, رب نے 3 مردوں کو تیری خدمت کے لیے رکھا ہوا ہے. تو میں تب تک تجھے جنت نہیں مل رہی مرد کو جب تک تیری خدمت نہ کر لے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اس لیے نا خدا کی قسم ہر ایک کو یہ بات بتائے, جتنی عزت اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر عورت کو عطا فرمائی ہے کسی کو نہیں عطا فرمائی ہے. اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں, اسلام کی جتنی بھی امت پھیلی ہوئی ہے اس کا پہلا کلمہ پڑھنے والی تو عورت ہے, نہیں ہے؟ آج صدیق اکبر کلمہ پڑھے یا امام مہدی تشریف لائے اور وہ دین کا کام کرتے رہے, جتنا کا جتنا سارا کا سارا ثواب ہے وہ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو مل رہا ہے. کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ مرد نہیں, وہ عورت ہے. وہ کون ہے؟ وہ عورت ہے جس نے اسلام کا سب سے پہلے کلمہ پڑھا. صدیق اکبر سے بھی پہلے کلمہ پڑھا ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ٹھیک ہے نا جی, یہ بات ہے. ٹھیک ہے نا جی, بس کیا ہے بتایا نہیں جاتا ہے تو ہماری عورت جو ہے احساس کمتری کا شکار ہو چکی ہے. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.